بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ جب یہ سب کی سب پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر ان تمام کی تمام مخلوقات پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تو ہم سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں، اور دین اسلام اسی کا نام ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں اور جن سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکیں۔ دین اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں۔ پنکھا بنانے والی فیکٹری پنکھا بناتی ہے، اس کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ یوزر مینول دیتی ہے، اس میں اس کے انسٹالیشن کا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق کام کریں گے تو پنکھا اچھی طرح سے ہوا دے گا، اچھی طرح سے چلے گا۔ اس کے خلاف کریں گے تو اس کا موٹر کب جل جائے اور کب یہ ہوا دینا بند کر دے، یا ہوا دے تو الٹی ہوا دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ کمپنی نے جس نے اس کو بنایا ہے اس کے اصول کے خلاف آپ نے کام کیا۔ ساؤنڈ سسٹم بنانے والی کمپنی اس کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ یوزر مینول دیتی ہے کہ اس کو انسٹال اس طرح کرنا ہے، یوز اس طرح کرنا ہے، آپریٹ اس طرح کرنا ہے۔ اس کے مطابق اگر اس کو آپریٹ کریں گے تو یہ اس کا نتیجہ مثبت ہوگا، پازیٹیو ہوگا، اس میں آواز دور تک جائے گی، لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بات کرنے والے کی بات کو آسانی سے سن سکیں گے۔ اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو کبھی یہ سیٹی مارے گا، کبھی یہ چیخے گا، کبھی یہ کان پھاڑے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کبھی یہ خود جل جائے گا، خراب ہو جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو ہر چیز کے لیے ایک نیم اور ایک قانون، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ جی، ہماری زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ، ایک نیم اور ایک قانون ہے، اور اس قانون کے بنانے والی ذات ہے اللہ کی۔ میں کئی مرتبہ یہ مثال دے کر بات کو سمجھانے اور اپنا سبق سنانے کی کوشش کی ہے کہ جتنی مشینری قیمتی ہوتی ہے اس کا یوزر مینول، اس کی یوزر گائیڈ بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اور اگر فیکٹری کے اندر مشین بہت بڑی ہو، بہت قیمتی ہو، بہت مہنگی ہو، تو صرف یوزر گائیڈ سے کام نہیں چلتا، بلکہ مستقل ایک آپریٹر بھی کمپنی میں انسٹالیشن کے وقت بھیجا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے بعد اس کمپنی کو، اس فیکٹری کی اس مشین کو کون آپریٹ کرے گا؟ فلاں، تو اس کو میرے ساتھ کھڑا کرو، میں اس کو سمجھا دوں۔ اگر وہ کبھی آپریٹ کرے اور کچھ بادھا آئے، تکلیف آئے، تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لے۔ آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوقات ہیں اس میں سب سے قیمتی مخلوق ہے حضرت انسان، میں اور آپ، اشرف المخلوق۔ نہ سورج قیمتی، نہ چاند قیمتی، نہ ستارے قیمتی، نہ آسمان قیمتی، نہ زمین قیمتی، کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، سب سے قیمتی ذات ہے انسان کی۔ لیکن یہ انسان اللہ کی نہ مان کر ایسا غافل ہوا ہے، ایسا پاگل ہوا ہے کہ اس نے ہر نفع نقصان دینے والی چیز کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے۔ آگ دیکھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، پانی دیکھتا ہے اس کے سامنے نمن کرتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے کہ یہ اونچا ہے پہاڑ، سورج دیکھتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلام ہیں انسان کی۔ سورج میرا اور آپ کا غلام ہے، اللہ نے اس کو مکلف کیا ہے انسانوں کے غلے سبزی ترکاری کو
وہ روشنی پہنچائے اور ان کو پکائے۔ سورج جیسی روشن چمکتی دمکتی چیز کو اللہ پاک نے میرا اور آپ کا خادم اور غلام بنایا۔ اس کو چاہیے کہ وہ 70 مرتبہ ہماری خدمت کرے، ہمارے سامنے جھکے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو جھکیں، بلکہ ہم تو اس کے خالق، اس سورج کے مالک رب کو ماننے والے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے دوست۔ دوسرے مذاہب میں اور اسلام مذہب میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ دوسرے مذاہب کے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ ہر نفع نقصان دینے والی چیز کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں۔ جو بھی نقصان دینے والی چیز وہ معبود، اور جو نفع دینے والی چیز وہ معبود۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، چیزیں نفع دیتے ہیں، نفع اور نقصان چیزوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ چیز کے اندر نفع نقصان دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس صلاحیت کو امپروو کرتی ہے اللہ کی ذات، اللہ کا حکم۔ دیکھو میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ آپ کو سنایا، آج اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر سے سناتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، ہاتھ میں عصا اسٹک لاٹھی تھی۔ اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھنے والے اللہ، پوچھنے سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ لاٹھی کیا ہے ہاتھ میں، بلکہ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لاٹھی جس درخت سے کاٹی گئی ہے اس درخت کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تو پوچھنے سے پہلے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا کہ دیکھوں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، بات ختم تھی۔ سوال پوچھنے والے تو پہلے سے سمجھدار تھے، وہ تو خالق تھے، ان کو تو اشارہ بھی کافی، آپ نے جواب دے دیا لاٹھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کہہ کے سائلنٹ اور خاموش نہیں ہوئے، بلکہ لاٹھی کے فوائد پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی خاصی ایکسپریمنٹ، اچھا خاصا جو ہے تجربہ بیان کیا، اور اللہ کے سامنے لاٹھی کے فوائد پہ تقریر کر ڈالی۔ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں بکریوں کو درختوں پہ مار کے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے ساتھ میرے بڑے اور دوسرے کام اور فوائد وابستہ ہیں، بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ اتنی کام کی چیز ہے، ذرا اس کو چھوڑ دو، تو ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا جواب آپ کو پسند نہیں ہے، کیوں چھوڑوانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ معلوم ہوا جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی حکم دے تو اس کو بات مان لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، نا فوراً چھوڑ دیا۔ جیسے چھوڑا تو ایک دم تو وہ سانپ بن گیا، سانپ بن گیا تو وہ ڈر گئے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، تو عقل کہہ رہی ہے کہ پکڑنا مت، یہ تو تمہارے ساتھ جنگل میں آج کھیل ہو رہا ہے۔ پہلے پوچھا یہ کیا ہے، تم نے اس کے فائدے بیان کر دیے، تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، جو چھوڑ دیا تو سانپ بنا دیا۔ آج تم ہی ملے ہو اللہ میاں کو، تمہارے ساتھ گیم ہو رہا ہے کچھ، پکڑنا مت، جو دوست تھا جو ہتھیار تھا وہی دشمن بن گیا ہے، اس سے بچیں گے کیسے؟ یہ تو کاٹنے والا سانپ ہے۔ اب عقل کہہ رہی ہے اس کو پکڑنا مت، لیکن اللہ کا حکم کہہ رہا ہے اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اصل حالت پر کنورٹ کر دیں گے، اصل حالت پہ اس کو لوٹا دیں گے، اس کو پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ سکتے تھے پیارے اللہ آج کیا میرے ساتھ تماشا ہو رہا ہے اس جنگل میں، پہلے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے صاف سچی بات بتا دی ہے، فائدے کی چیز ہے، تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، آپ کی بات مان کے میں نے چھوڑ دیا، آپ نے اس کو سانپ بنا دیا، یہ نفع کی چیز تھی اب نقصان کی بن گئی، اور آپ کہہ رہے اس کو پکڑ لو۔ وہ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، وقت کا نبی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والا سب سے پہلا فرد ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل اور فہم تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سانپ ہے، یہ ڈستا ہے، اس کو پکڑو مت، لیکن ہمت کر کے اس کو منہ پکڑ لیا، جیسے پکڑا فوراً وہ لاٹھی اور اسٹک بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ اب اللہ پاک نے یہ واقعہ سنا کر اور قرآن پاک میں اس کو لکھ کر درج کر کے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ایک سبق دیا کہ میرے لاڈلے موسیٰ، میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم نے کہا لاٹھی ہے، اور لاٹھی نہیں کہا بلکہ لاٹھی کو فائدے والی چیز سمجھا، اور اس کے فائدے کو میرے سامنے آپ نے بیان کیا، اور جب میں نے کہا اس کو چھوڑ دو تم نے میری بات مانی، اس کو چھوڑ دیا، تو میں نے اس کو سانپ بنا دیا۔ تو لاٹھی کو تم نے نفع والی چیز سمجھا، اس لیے مزے لے کر اس کے نفع بیان کیے، اور جب سانپ کو دیکھا تو ڈر گئے، تو سانپ کو تم نے نقصان والی چیز سمجھا۔
پھر میں نے کہا یہ موسیٰ تم پکڑ لو، ہم اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ تم نے اس کو ہماری بات کو مان کے پکڑ لیا، ہم نے اس کو لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیا، اور لاٹھی نفع دینے والی ہے اور سانپ نقصان دینے والا ہے۔ لیکن اے موسیٰ خبردار، ایک بات کو سمجھ لینا، لاٹھی کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے اور سانپ کے اندر نقصان دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لاٹھی نفع دیتی ہے ہمارے حکم سے، اور ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ کی شکل میں منتقل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع دینے والی لاٹھی میں منتقل کر دیں۔ نفع اور نقصان ہماری طرف سے آتا ہے، نہ کہ ان چیزوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو نفع دینے والی اور نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی۔ تو جب ایک مسلمان، ایک پکا مومن اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی، چیزوں کے پیچھے حکم اللہ کا چلتا ہے، چیزوں کے پیچھے حکم اللہ کا چلتا ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، ساؤنڈ سسٹم والے سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فنکشن ہونے والا ہے، بڑا جلسہ ہونے والا ہے، کیا لیں گے آپ؟ معاملہ طے ہوتا ہے کہ بہترین ہر چیز جو ہے شاندار ہونی چاہیے، اور 1 گھنٹے پہلے سب کو ٹیسٹ کر لینا۔ اب اس تدبیر کرنے والے مدبر نے ساری تدبیریں کر لی، مائک کو ٹیسٹ کر لیا، چیک کر لیا، وائر جو ڈھیلا نہ رہے یہاں سیلو ٹیپ بھی لگا دی، سب کو۔ اب جب چیف گیسٹ آنے والے تھے اور ان کا بیان ہونے لگا تو اسی وقت مائک نے کہا ہوں، اسی وقت رو دیا اور پھر بند۔ اب جو ہائر کرنے والے لوگ تھے، انتظامیہ، وہ لال پیلی آنکھیں اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی گھبرایا ہوا ہے کہ یار میری کیا عزت کا فالودہ ہوا، میرا ساؤنڈ سسٹم اتنا مشہور ہے اور ہر جگہ میں ہمیشہ لوگوں کی جو ہے داد و دہش قبول کرتا ہوں، اور آج اتنے اچھے فنکشن میں جبکہ بہترین میں نے سسٹم لائے، کئی چیزوں سے میں نئی لے کر آیا ہوں اسپیشل اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور یہ فیل ہو گیا۔ یہ فیل کس نے کیا؟ یہ کسی انسان نے نہیں کیا ہوتا، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ تدبیر کرنے والے نے تو ساری تدبیر کر لی۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس بات کی ترتیب بتائی گئی ہے، اور ایک مسلمان کو بحیثیت ایک مسلمان کے اللہ پاک نے یہ پیغام سکھایا، کبھی بھی ہماری ذات سے غافل مت رہو، ہمیشہ ہماری طرف متوجہ رہو۔ مائک وغیرہ سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد اب آپ اپنے کالر اونچے مت کرو، آج تو میں نمبر لے لوں گا، آج تو میں کریڈٹ بنا لوں گا، اور آج تو میں نے ایسا شاندار انتظام کیا، ایسا فنکشن لا کے رکھا، ایسا انسٹرومنٹ لا کے رکھا۔ نہیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھو، وہ ذات اس کو کامیاب کروائے گی تو کامیاب ہوگا، ورنہ یہ کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے۔ اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے، اس میں اسپارک بھی ہو سکتا ہے، یہ شارٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب کچھ کرنے کے بعد نظر اللہ کی ذات پہ رکھے۔ کسان آدمی کھیت کو جوتے، کھیت کو بوئے، کھیت میں کھاد پانی کا خیال رکھے، پھر بھی نظر اللہ کی ذات پہ رکھے، میں نے تو جو کچھ میرا سرمایہ تھا اس کو مٹی میں ملا دیا، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر وہ اللہ اس بھروسے پر کتنا دیتا ہے؟ 1 دانے کے بدلے 100 دانے ریٹرن کرتا ہے۔ ایک مکئی کا دانہ بو، کئی بھٹے لگتے ہیں، اس پہ کئی 100 دانے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ورنہ انسان نے تو اپنی طرف سے مٹی میں ملا دیا تھا، اور اللہ اس بات پہ قادر تھے کہ اتنی تیز بارش برساتے، اتنی تیز بارش برساتے کہ یہ بیج پانی میں گل کے ختم ہو جاتے، یا اتنی تیز دھوپ برساتے، اتنی تیز دھوپ برساتے کہ وہ بیج جل کر خاک ہو جاتا۔ اللہ اس بات پہ قادر تھے، لیکن اللہ اس کو لوٹاتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے اور اللہ کی طرف توجہ سے غافل نہ رہے، توجہ اللہ کی طرف رکھے۔ ہمارے حصے کے جو کام ہیں ہم ان کو مکمل کرنے کے بعد کبھی مطمئن نہ ہوں۔ ہمیں حج عمرے پہ جانا تھا، پیسے جمع کرا دیے ٹور آپریٹر کے پاس، ٹور آپریٹر ویزا لا کر واٹس ایپ پہ اس کی فوٹو بھیج دی، یہ آپ کا ویزا آ گیا، کنفرم ہو گیا۔ ٹور آپریٹر نے ایک ایک بیگ کا تحفہ بھی بھیج دیا کہ یہ بیگ میں آپ سامان رکھیں، سارا سامان سیٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، رو دھو کے گھر سے گلے مل کر ایئرپورٹ حیدرآباد پہنچ گئے، اور ایئرپورٹ پہ خبر آیا کہ سعودی ایئر لائنس بند، کچھ ادھر کے حالات ایسے خراب ہو گئے کہ غیر معینہ مدت کے لیے فلائٹ کینسل۔ اب کیا کریں گے؟ یہ کس نے کیا؟
اللہ نے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ویزا لگنے کے بعد، پیسے دینے کے بعد، سوٹ کیس آ جانے کے بعد، سامان کی پیکنگ ہو جانے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں کہ اب تو جانا ہی ہے، نہیں، واپس بھی کیے جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے واپس کیا جا سکتا ہے۔ متوجہ رہو اللہ کی طرف۔ جدہ پہنچ گئے، اب تو مطمئن ہو جائیں، اب تو سو جائیں، نہیں، متوجہ رہو اللہ کی طرف، وہاں سے بھی واپس کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، عمرے سے پہلے وطن میں کوئی ایسا حادثہ آیا اور رو دھو کے آدمی ضد کر کے واپس ہو گیا، عمرہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی ایک لمحے کے برابر بھی اللہ کی ذات سے غافل نہ رہیں، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں، چاہے اسباب کتنے ہی اچھے، کتنے ہی شاندار جاندار کیوں نہ ہو، چاہے حالات کتنے ہی خوشگوار اور اپنے فیور میں کیوں نہ ہو، نظر اللہ کی ذات پہ رکھو، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں۔ کئی مرتبہ الیکشنوں کا دورہ چل رہا ہے، سارے لوگ جو ہیں یہ امید کر کے بیٹھتے ہیں، خرچ کر کے بیٹھتے ہیں، دعوتیں کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ محلہ تو اپنا ہے، اور جب ووٹ کھلتے ہیں جی پتہ چلتا ہے یہ محلہ تو اپنا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا نکلا۔ کھا پی کے بھی لوگ کئی مرتبہ ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پہ، اپنی سی تدبیریں کریں، کنونس کریں، لوگوں کو سمجھائیں، فوائد بتائیں، اپنی خدمت کا جذبہ دکھلائیں، اور اپنی نیک نیتی کے اظہار کے ساتھ جو ایک نیک نیتی کے ساتھ آدمی آگے بڑھے، قوم کی میں خدمت کروں گا، قوم کی سیوا کروں گا، دیش کی سیوا کروں گا، دیش کی بھکتی کروں گا، سب کچھ صحیح اپنی جگہ پر، لیکن پبلک کا کوئی بھروسہ نہیں کدھر کو مڑ جائے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھے۔ ہمارے ایک دوست تھے، کئی دفعہ حج میں ہمارے ساتھ تھے، بہت پیارے آدمی، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ مکہ مکرمہ سے سامان لوڈ ہوا بسوں میں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوایا اور کوشش کی کہ اپنا بیگ نیچے دبانا اوپر ہو۔ پھر وہاں سے اب جدہ اتر رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ نیچے اتارے، وہ پرنالا ٹائپ پہلے کوئی چیز لگاتے تھے، اس سے پھینکتے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ تو شہید ہو ہی جاتا تھا بیگ، اس کے ٹائر ہے، اس کا ہینڈل ہے، وہ ٹوٹ جاتا۔ خیر، تو مکہ مکرمہ سے جیسے لوڈ ہوا، اب میں بیٹھا اندر اور میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا کہ یار پتہ نہیں سامان کا کیا ہوگا، بہت سی چیزیں ایسی ٹوٹنے والی، ٹوٹنا رہے، کمانا مطمئن ہو جاؤ، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اتنا کر لیا، اس سے زیادہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، انشاءاللہ عافیت سے پہنچے گا۔ ان کے کہنے کا انداز اتنا پیارا تھا، ایسا دل مطمئن ہوا، بھائی جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا کر لیا، اس سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے، ختم بات، بس مطمئن ہو جاؤ، یہ صحیح سالم پہنچے نہ پہنچے، پہنچانا اللہ کا کام، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے دعا کرو، وہ انشاءاللہ پہنچائیں۔ تو دوستو، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ کام کرے، تدبیریں کرے، لیکن اللہ سے غافل نہ رہے، نتیجے میں وہ اللہ کا منتظر رہے، اللہ کی رحمت کا منتظر ہے کہ اللہ میں نے یہ سب کام کیا ہے، اب نتیجے میں میں آپ کے ساتھ متوجہ ہوں کہ اللہ آپ بہتر سے بہتر اس کا نتیجہ مجھ پر ظاہر فرمائیں۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کی زندگی۔ ایک مسلمان، ایک مومن بندہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ اپنے نتیجے پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ نتیجہ پر اللہ کی ذات پہ نظر رکھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس کا نتیجہ اللہ ظاہر کریں گے، اس کا نتیجہ اللہ ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری نگاہیں دھوکہ کھاتی ہیں، ہماری فہم دھوکہ کھاتی ہے، بڑے بڑے دگگج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ایک قانون پاس کرتے ہیں، اور معلوم اس قانون کو کون توڑتا ہے، اس قانون سے توڑنے کا راستہ کون نکالتا ہے؟ بنڈی چلانے والا، ایک ہاتھ لاری چلانے والا، اسکریپ میں بیر بیچنے والا، نمک بیچنے والا، وہ اس قانون کے توڑنے کی شکل نکال دیتا ہے۔ معلوم ہے وہ جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑا عقل مند تو یہ بنڈی لے کے گھوم رہا ہے، کیونکہ اس نے ان کا قانون توڑ دیا۔ یہ جو فاسٹ ٹیگ کی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے نا، اپنی گاڑیوں میں فاسٹ ٹیگ لگا کے رکھو اور نکل جاؤ، وہ ڈنڈا اٹھ جاتا ہے۔ تو ٹرک والوں نے سوچا کہ یار یہ تو عجیب مصیبت ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ڈنڈا کس سے اٹھتا ہے کہ اسکینر جب اس کے سامنے آتا ہے فاسٹ ٹیگ کے، اس کو ریڈ کرتے فون اٹھا دیتا ہے۔ تو کہا کار والے 50 روپے دیتے ہیں
اور بڑے ٹرک والے 10 ٹائر والے جو ہے وہ 500 روپے دیتے ہیں، تو اپن 50 روپے والا لگاتے ہیں نا. تو کار کے نمبر کا فاسٹیگ لے کے ٹرک پہ لگا دیا. اب ٹرک پار ہو رہے ہیں، وہ ڈنڈا دنا دن اٹھ رہا ہے اور کروڑوں روپے کا چونا لگ رہا ہے، کروڑوں روپے کا چونا لگ رہا ہے. اور جب چونا لگ چکا، اچھی طرح جل چکے، پھر عقل آئی ٹھکانے، ہو یہ تو اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا، یہ تو لوگ اس طرح سے کار کے ٹیکس سے نکال لیں. ارے کار تو پھر بھی غنیمت ہے، تم سائیکل کا ایجاد کرتے سائیکل کا لگاتا، سائیکل سے ڈنڈا اٹھا کے دکھاتا تمہارا. میرے بھائیوں، انسان کی عقل کمزور، انسان چاہے جتنا عقل مند ہوشیار ہو، لیکن فوق کل ذی علم علیم، ہر عقل مند پر کوئی نہ کوئی عقل مند بیٹھا ہوا ہے دنیا میں جی. اور سارے عقل مندوں کا عقل مند اور خالق و مالک اللہ ہے. تو عقل والوں سے ٹکر نہ لیں، ان سے کشتی نہ لیں. اسی مالک کی ماننے بات کو، اسی میں نفع ہے. اس نے جو بات کہہ دی اس کو کوئی نظر انداز اوورٹیک نہیں کر سکتا. اس لیے ایک اللہ کی مانیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی طرف متوجہ رہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ پاک نے مارگ درشن بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیفینیشن بتائی، اللہ پاک نے اس آیت میں، اس صورت میں اپنا تعارف کرایا. قل، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے، آدھا نہیں، پونا نہیں، سوا نہیں، 1.5 نہیں، 2 نہیں اور 3 نہیں. اس نے الگ الگ معبود پیدا نہیں کیے کہ بارش کا معبود الگ، پہاڑوں کا الگ، دریاؤں کا الگ، کھیتی باڑی کا الگ، گنے کا الگ اور ہلدی کا الگ. یہ الگ نہیں پیدا کیے. وہ تنہا سب کو دیکھتا ہے جی. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہیں. وہ تنہا سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں. قل اللہ احد، اے محبوب کہہ دو میں ایک ہوں، ایک. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. نہ اس کو اپنے کام کرانے میں سورج کی محتاجگی کی ضرورت، اور نہ دریاؤں کی محتاجگی کی ضرورت، نہ بادلوں کی محتاجگی کی ضرورت، نہ زمین کی، نہ آسمان کی. وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز کہ اس کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں، اور سب کو اس کی حاجت اور ضرورت ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. کچھ لوگ مل کر یونٹی بنا کر کہیں ہم جو ہے قدرت کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم ان کا کام کرواتے ہیں، ہم اللہ کے ساجی ہیں. نہیں، کوئی ساجی نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت. وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. قرآن پاک میں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو میں ثالث و ثلاثہ ہوں، کہ میں ایک معبود ہوں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سوال سے ایسے کانپ جائیں گے، ایسے ڈر جائیں گے کہ جتنے مسامات ہیں جسم میں، جتنے سوراخ ہیں جسم میں، ہر مسامات سے خون کا قطرہ نکلے گا. ایسے ڈر جائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا مزہ لو، ایک اللہ کی بات کو مان کے چلنے کا مزہ لو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا مزہ لو. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ورنہ دوستو، اردو میں محاورہ ہے، مارنے والے کا ہاتھ روک سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، بولنے والے کی زبان نہیں روک سکتے. بولنے والوں کی زبان نہیں روک سکتے. سب کو ہم نہیں خوش کر سکتے، ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے. ہاں، ایک کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، ہر کنکر ان کا شنکر ہے، ہر پتھر ان کی دیوی، اپنا تو خدائے واحد ہے، لاکھوں کی عبادت کون کرے. یہ شاعر کا شعر ہے. اس نے اپنے برادران وطن جو دوسرے بھائی ہیں ان کے معبودات کا ایک نقشہ کھینچا کہ ان کے معبودات کا تو یہ حال ہے کہ ہر پتھر دیوی ہے، ہر کنکر شنکر ہے. لیکن ہمارے اتنے سارے نہیں، ہمارا تو بس ایک ہے. لاکھوں کی عبادت، لاکھوں کو کون مناتا پھرے گا، سب کو کون راضی کرتا پھرے گا.
اور ہمارا برادران وطن، ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے معبود ہیں کہ دو چار کو تو خوش کر سکتے ہیں، ان کی تو منت سماجت کر سکتے ہیں، سب کو کون راضی کرے، اکثر تو ناراض ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا نظام دیا، بس ایک کو منا لو سب کو منا لے گا، ایک کو راضی کر لو وہ سب کو راضی کر لے گا، ایک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو وہ سب سے تمہارا مضبوط کر دے گا۔ ہر چیز آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر، آنکھوں سے دیکھی جانے والی، چھوئے جانے والی، غیر محسوس، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جنات اللہ کی مخلوق، شیطان اللہ کی مخلوق، فرشتے اللہ کی مخلوق، دکھنے والی نہ دکھنے والی، ہر چیز اللہ کی مخلوق۔ اور اللہ کی مخلوق، اس مخلوق کا خالق کون؟ اللہ۔ اور جو ان کا خالق ہے اسی کی حکومت ان پر چلتی ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اسی کا حکم ان پہ چلتا ہے۔ سورج اتنا بڑا زبردست آگ کا گولا ہونے کے باوجود اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہ غروب ہو سکتا ہے نہ ظاہر ہو سکتا ہے، وہ وقت پہ ظاہر ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اور یہ چمکتا دمکتا سورج، لوگ اس کو اپنا معبود نہ سمجھ بیٹھیں، لوگ اس کے سامنے جھکتے نہ ہو جائیں، باوجود اس کے جھک رہے ہیں، پھر بھی لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ اس کو نمسکار کرتے رہو، جس کو کرنا ہو، ہم تو نہیں کریں گے، اس کو چاہیے ہمیں کریں۔ تو اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا خادم ہے۔ بھائی میری اگر کوٹھی ہو، میری کمپنی ہو، میری فیکٹری ہو، میرا دربان ہو، میرا واچ مین ہو، ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے مجھے سلام کرے، ان کو چاہیے کہ وہ میرے ہاتھ پیر دبائے، اس کو چاہیے میری خوشامد کرے، میں ان کے جوتے سیدھے کروں، میں ان کے سر پہ تیل کی مالش کروں، میں ان کو پانی پلاؤں، تو الٹا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر میرے گھر میں کوئی سویپر ہے، جھاڑو دینے والا بھنگی ہے، وہ آ کر ٹوائلٹ باتھ روم کی صفائی کر رہا ہے، تو میں اس کے حسن کو اور خوبصورتی کو دیکھ کر، اتفاق سے اگر وہ خوبصورت ہو، اس کو دیکھ کے اس کا دیوانہ، اس کا عاشق ہو جاؤں، تو یہ تو میری پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کی بات کرے، لیکن یہ میری شان نہیں ہے کہ میں اس سے الٹا محبت کروں، لیکن تو میرا خادم ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ ہمارے خادم ہیں، چاہے اس آسمان کے جگمگاتے ستارے ہوں، یا چاند ہوں، یا سورج ہو، یا دریا ہوں، یا پہاڑ ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور میرے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تاکہ وہ میری کھیتیوں کو باغ و بہار رکھیں، ان کو چمکائیں، ان کو پکائے، ہر چیز میری خدمت کے لیے ہے۔ تو جو میرے خادم ہیں وہ میرے آقا کبھی نہیں ہو سکتے، وہ میرے مالک کبھی نہیں ہو سکتے، وہ میرے خادم ہیں۔ اور میرا مالک تو صرف ایک ہے، ہم سب کا مالک ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ اس نے جو کہا وہ کریں گے، اس نے جس سے منع کیا اس سے رکیں گے، اس نے جس سے منع کیا اس سے رکیں گے۔ ایک مرتبہ ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا کہ گرو جی آپ گوشت کھاتے ہیں؟ میں کہا جی ہاں کھاتا ہوں۔ کہ آپ جیسے سجن آدمی گوشت کھاتے ہیں؟ میں کہا میں کھاتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے، اس میں آپتی کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہا یہ تو جیو ہتیا ہے۔ میں نے کہا جیو ہتیا کی ویاکھیا بتاؤ، اس کی تعریف بتاؤ کیا ہے، جیو ہتیا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی جاندار کو مار دینا۔ میں کہا جاندار کو مار دینا یہ جیو ہتیا ہے نا؟ جی۔ میں نے کہا ہم بکرے کو مارتے ہیں، مرغے کو مارتے ہیں، اور بھی جانور ہیں ان کو مارتے ہیں، تو جیو ہتیا ہوئی کہ جی۔ میں نے کہا آپ جو مارتے ہیں کہ نہیں، سر میں جو ہو جاتی ہے کہ مارتے؟ میں کہا مچھر کاٹتے ہیں تو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ جی۔ کھٹمل پسو کو مارتے ہیں؟ تو میں کہا ان کو ہم مارتے ان کو تم مارتے، تو پوتر کون ہوا؟ پاپی تو دونوں ہوئے۔ میں وہ حیران۔ میں نے کہا کینسر کے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ بھی تو جیو ہے نا اس کے اندر، تو ان کو بڑھنے دو، پلنے دو۔ ان کو مارنے کے لیے تو لندن امریکہ تک جاتے ہیں آپریشن کروانے کے لیے، دوائی لیتے ہیں۔ کھیتی باڑی کے اندر جو جیو جنتو ہو جاتے ہیں، ہماری کھیتی باڑی کو خراب کرتے ہیں، اسپرے کیوں کرتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ یہ جیو ہتیا کرتے ہو۔ اور یہ جو کرونا، اس زمانے میں کرونا تھے تو بہت پہلے کی بات ہے، کرونا ہوتا تو میں کہتا ہے اس کرونا کو پالو، ڈبوں میں بند کر کے رکھو، سنبھال کے رکھو، یہ بھی تو جیو ہے۔ لیکن نہیں، اس کے لیے تو اسپیشل میڈیسن بنائی جی، اور اس کو لازم قرار دیا، اس کے کارڈ بنائے، ویکسین لینا فرض قرار دے دیا، گویا اس کو مارنا، اس کے مارنے میں، اس کی ہتیا میں سارے کے سارے دیش کو حصہ لینا پڑے گا، اور سب سے پہلے پی ایم لے گا، سی ایم لے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ہم اپنے مالک کے حکم کو پورا کریں تو ہم ہتھیارے، ہم جیو ہتیا کرنے والے، اور خود تم کسی کو بھی مارو جی، اور جب جوش آئے تو حضرت انسان کو مار دو، موبائل انجینئرنگ کر دو، یہ کتنی بری بات ہے۔
جو انسان اشرف المخلوق کائنات میں۔ میرے بھائی، نہ مجھے حق ہے کسی مذہب کی برائی کرنے کا، بس میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے کیا سوچ دی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکام کو فالو کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ۔ ایک بہت بڑا اصل میں ایک پرابلم تھاٹ کا پرابلم ہے، عقیدے کا۔ وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ، اہل اسلام کا، مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور کیے دھرے کا حساب کتاب دینا ہے، ایک یوم حساب ہے، اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ بہت سے مذاہب کے اندر یہی عقیدہ نہیں ہے، اور سوچتے ہیں کہ جو کچھ مزے کرنے ہو کر لو، مرنے کے بعد بات ختم، اب نہ کبھی ملیں گے کسی کو اور نہ جئیں گے۔ اور بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ سسٹم چینج ہو جائے گا، اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھے کسی جانور کی شکل میں دوبارہ جنم لیں گے، جس کو آواگمن کا مسئلہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، برے کام کیے ہوں گے تو برے کسی جانور کیڑے مکوڑے کی شکل میں پیدا ہوں گے، یہ ہمارا نہیں۔ انسان ہیں، انسان ہی رہیں گے، جزا سزا پا کر اپنے اپنی جگہ پہ جگہ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مرنے کے بعد زندہ ہو کر کھڑا ہونا ہے، کیے دھرے کا حساب دینا ہے۔ یوم حساب کا خوف مومن کو ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے شراب کی بوتل ہو، جنگل کی تنہائی ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جی مومن اگر خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہوگا، یوم حساب پر ایمان رکھتا ہوگا، شراب پینا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس وقت شراب پینے سے اس کو کون روک رہا ہے؟ نہ کوئی پولیس والا، نہ قانون، نہ کوئی دوست، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی حکومت کا ادارہ، کون روک رہا ہے؟ یہی عقیدہ، یہی تھاٹ کہ اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور شراب پینا اس نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اس شراب کو ہمیں نہیں پینا۔ تنہائی کے بہت سارے گناہ سے بندہ اس لیے بچتا ہے کہ دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو دوستو، ہم اپنے ایمان کی جتنی تجدید کریں گے اور اس یادداشت کو، ملکہ یادداشت کو جتنا زیادہ ڈیولپ کریں گے کہ دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ نے جو کرنے کے کام کہے ان کو کرنا ہے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے بچنا ہے، اور ان تمام چیزوں کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی ہے، تو انشاءاللہ کائنات بدل جائے گی، نظام حیات بدل جائے گا، نظام زندگی بدل جائے گی، پرابلم سولو ہو جائیں گی، پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پہ شفقت کریں، شوہر کو چاہیے بیوی سے محبت کرے، بیوی کو چاہیے شوہر سے وفاداری کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ اسلام صرف نماز پڑھنے، اذان دینے، رمضان کے روزہ رکھنے، حج عمرہ کرنے، زکوٰۃ دینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے عبادت کے کچھ پہلو ہیں، باقی پورا اسلام تو 95% دوسرا ہے، جس میں اخلاق ہیں، عادات ہیں، انداز ہیں، معاشرت ہے، جی لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، رہن سہن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں 95% آتی ہیں۔ تو 5% عبادات اور 95% معاملات، اخلاق، عادات، لین دین، یہ سب۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 100% اسلام کو پہنیں، اوڑھیں، بچھائیں اور اس کو اپنائیں، تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پاک ہمیں اس اسلام کے احکام پر ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں شاندار زندگی عطا فرمائے۔ تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک نکاح